السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. ججز ٹرانسفر کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے شارٹ آرڈر جاری کر دیا ہے. 3-2 کی اکثریت سے یا 3-2 کے تناسب سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے، جس میں قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف کی بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر جو ہے اس کو آئین و قانون کے مطابق قرار دیا گیا ہے. 3 ججز نے اکثریتی فیصلے میں کیا مختصر وجوہات بیان کی ہیں اور 2 ججز نے اختلافی رائے میں کیا اختلاف کیا ہے. ISI کے ججز مداخلت کے معاملے کے اوپر بھی ڈسکشن کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور دونوں فیصلوں اکثریتی فیصلے اور اقلیتی فیصلے کو ایک تنقیدی نظر سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. 2 بجے کا وقت دیا گیا تھا ججز ٹرانسفر کیس کا شارٹ آرڈر اوپن کورٹ میں اناؤنسمنٹ کے لیے. آج 2 بجے 5 ججز آئے بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر کے سربراہی میں، اور پھر اناؤنس ہوا اور سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 3-2 کی اکثریت سے ہے. جن 3 ججز نے اکثریت سے یہ کہا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر 2 ججز کی ٹرانسفر آئین و قانون کے مطابق ہوئی ہے، ان میں جسٹس محمد علی مظہر خود جو آئینی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، جسٹس شاہد بلال حسن، اور تیسرے جج تھے جسٹس صلاح الدین پنور. 2 ججز نے اختلاف کیا ہے، اور اختلاف کرنے والے ججز میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد شامل ہیں. اب جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ایز اے جج سپریم کورٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں، اور دوسرے جج جو ہیں جیسے شکیل احمد وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہیں وہ ایز اے جج سپریم کورٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں. یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر بہرحال تنقید کی جاتی رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ حکومت کے ہم خیال ججز کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے. یہ تنقید PTI کیمپ سے کی جاتی رہی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد اپوائنٹ ہونے والے ججز جو ہیں وہ ڈائسنٹ ویو، آزادانہ طور کے اوپر اس کا اظہار کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو اکثریتی فیصلہ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس صلاح الدین پنور نے دیا، اس کے چند نکات آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک تو اکثریتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 200 کے تحت صدر مملکت کو ججز کی تقرری یا تبادلے کے جو اختیارات حاصل ہیں وہ غیر محدود یا بغیر ضابطے کے نہیں ہیں. ججز ٹرانسفر کے عمل میں 4 ٹیئرز یعنی 4 سطحی طریقہ کار پر مبنی ہے، جس کے مطابق کوئی بھی جج اس کی رضامندی کے بغیر اور صدر مملکت کی چیف جسٹس آف پاکستان اور دونوں متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت کے بغیر ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ابتدائی مرحلے میں ہی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کو ٹرانسفر کی تجویز جج کی دی جائے اور متعلقہ ہائی کورٹ اس تجویز کو مسترد کر دے تو معاملہ وہیں رک جائے گا. یہاں تک کہ اگر جج خود رضامند نہ ہو تب بھی ٹرانسفر کی تجویز 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ اس وقت کی جائے گی جب جج خود رضامند ہو. یعنی ایک جج ہے جس کو ٹرانسفر ہونا ہے، اگر وہ خود ایگری کر گیا تو پھر اس کے بعد اس نے جس ہائی کورٹ میں جانا ہے اور جس ہائی کورٹ میں وہ ہے ان دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت اور رضامندی اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت اور رضامندی کے بعد ٹرانسفر ہوگی. یہ مشاورت اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ تمام پہلوؤں خصوصاً عوامی مفاد کا بغور جائزہ لے سکیں. لہٰذا ہر لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ججز کے تبادلے کا اختیار صرف عدلیہ کی دائرہ اختیار میں آتا ہے اور اس کا تعلق کسی طور کے اوپر بھی ایگزیکٹو سے نہیں ہے. اس لیے یہ عدلیہ کی آزادی پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور یہ فیصلہ کہ تبادلہ قبول کیا جائے یا نہیں صرف عدلیہ کے ہاتھ میں ہی ہے. صدر پاکستان کی طرف سے ججز ٹرانسفر سے متعلق 1 فروری کا نوٹیفیکیشن آئین کے تحت اور
خلاف قانون قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معمول کے حالات میں ہائی کورٹ کے ججز کے درمیان جو باہمی سینیورٹی کے تنازعات ہیں وہ تو چیف جسٹس اس ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تبادلے کا ہے، لہٰذا سینیورٹی کا مسئلہ تبادلے کے وقت موجودہ ججز کے ساتھ ان کا تقابل کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ پاکستان میں جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں کوئی یونیفائڈ سینیورٹی لسٹ موجود نہیں ہے جو تبادلہ شدہ ججز کی سینیورٹی کا تعین کر سکے، لہذا ہمارے مطابق ججز کی شرائط یعنی یہ ججز کی جو ٹرانسفر ہے یہ عارضی ہے یا مستقل، اور سینیورٹی جیسے امور صدر مملکت کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے ہی واضح کر دینے چاہیے تھے۔ اس بحث کی روشنی میں ہم معاملے کو صدر پاکستان کو واپس بھجواتے ہیں تاکہ وہ تبادلے کے نوٹیفیکیشن کو برقرار رکھتے ہوئے تبادلہ شدہ ججز کی سروس ریکارڈ کی جانچ کے بعد ان کی سینیورٹی اور تبادلے کی نوعیت یعنی یہ ٹرانسفر عارضی ہے یا مستقل اس کا فیصلہ کر سکے۔ جب تک تبادلہ شدہ ججز کی سینیورٹی اور تبادلے کی نوعیت عارضی یا مستقل کا فیصلہ صدر مملکت پاکستان جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن یا حکم نامے کے ذریعے نہیں کرتے، اس وقت تک جسٹس محمد سرفراز ڈوگر جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں اپنے فرائض کی انجام دہی جاری رکھیں گے اور یہ درخواستیں اس طرح نپٹائی جاتی ہیں۔ یہ ہو گیا اکثریتی تفصیلی فیصلہ۔ اچھا، اس کو اگر ہم تنقیدی نظر سے دیکھیں تو ایک تنقیدی نظر سے اس اکثریتی فیصلے کو یہ کہہ کے کیا جا رہا ہے کہ عدالت نے خود اکثریتی فیصلے میں ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہ ٹرانسفر مستقل ہے یا عارضی ہے اور اس کو صدر مملکت کو بھیج دیا۔ اب جہاں پہ یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک طرح سے جان چھڑوائی گئی ہے، وہیں پہ اس کے جواب میں جو اس تنقید کے جواب میں جو قانونی ماہرین جو رائے دے رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ آئین میں جب یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ ٹرانسفر مستقل ہے یا عارضی ہے اور ٹائم فریم اگر عارضی ہے تو کتنا ہے اور مستقل ہے تو کیوں ہے اور کس طرح سے ہے، تو وہ چیز جو آئین میں نہیں لکھی ہوئی عدلیہ اپنے فیصلے کے ذریعے اس کو ایڈ نہیں کر سکتی، یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ تو ایک طرح سے سپریم کورٹ نے فیصلے کے ذریعے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ سینیورٹی جو ہے وہ جب جج ٹرانسفر کیا جائے گا تو اس وقت جو صدر مملکت ہیں وہی طے کریں گے۔ وہیں پہ ایک اور رائے اس معاملے پہ یہ بھی دی جا رہی ہے کہ صدر مملکت جو بھی سینیورٹی طے کریں گے، فرض کریں اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے سرفراز ڈوگر ہی سینئر پیونی جج ہیں، ان کی ٹرانسفر مستقل ہے، تو پھر ایک نئی فیز آف لیٹیگیشن، ایک نیا مرحلہ بھی مقدمہ بازی کا جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے، یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اختلافی نوٹ پہ۔ اختلافی نوٹ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے لکھا ہے۔ یہاں پہ ایک وضاحت یا ایک ماضی کا ایک حوالہ دینا ضروری ہے کہ جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں جنہوں نے اس ڈیسنٹ نوٹ میں جسٹس شکیل احمد ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے ایک شعر بھی لکھا ہے اور ISI کی عدالتی امور میں مداخلت کا جو خط کا معاملہ تھا اس کا حوالہ بھی دیا۔ تو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں جو لیٹر کے معاملے کے اوپر بینچ تشکیل دیا گیا تھا سو موٹو لے کر، گو کہ اس پہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی صاحب اس کا اختلاف تھا کہ سو موٹو نہیں بنتا، نہیں لینا چاہیے، اس معاملے کو جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہی طے کیا جانا چاہیے کیونکہ ایڈریس جوڈیشل کونسل کو کیا گیا ہے۔ تو اس بینچ میں جو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں لارجر بینچ بنا تھا، اس بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان بھی شامل تھے، اور جب یہ ڈسکشن پروسیڈنگ کے دوران ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک معاملہ جو پینڈنگ ہے اس کے اوپر رائے نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ایک بہرحال دلچسپ بات ہے کہ جیسے نعیم اختر افغان اس بینچ کا بھی حصہ تھے، اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ کیونکہ وہاں پہ کیس ابھی کنکلوڈ نہیں ہوا اور اب وہ دوسری سائٹ کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کی سائٹ کے اوپر جسٹس منیب اختر صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ تعین کریں، طے کریں کہ اس معاملے پہ جو ہے وہ ججز کا اوتھ جو ہے اگر مداخلت ہوتی ہے تو اس کو امینڈ کر کے کہ وہ کیا طریقہ کار اڈاپٹ کریں گے، وہ کریں۔ تو وہ پروسیس جو ہے وہ آلریڈی بہرحال چل رہا ہے۔ تو اختلافی نوٹ میں
جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے. ٹرانسفر کے معاملے پر صدر مملکت نے آئینی خلاف ورزی کی. آئین پاکستان تبادلہ ہو کر آنے والے ججز کو مستقل طور پر ہائی کورٹ کا جج بنانے کی اجازت نہیں دیتا. تبادلہ ہو کر آنے والے ججز کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا ہوتا ہے. اچھا، یہ اختلافی نوٹ میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کیونکہ وقت مقرر کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو وقت کتنا ہوگا. اس کی بھی ریزن سادہ سی ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن نے خود نہیں لکھا ہوا تو شاید اختلاف کرنے والے ججز بھی جو ہے وہ اس حد تک کہ ٹائم ڈیوریشن کیا ہوگی اس پہ انہوں نے نہیں لکھا. ہاں، ڈیٹیل ریزننگ میں ہو سکتا ہے مزید وضاحت اس میں ہو جائے. مزید اختلافی نوٹ میں لکھا ہے جی کہ ججز کا تبادلہ جلد بازی میں کیا گیا اور وجوہات بھی نہیں دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تبادلہ بدنیتی پر مبنی تھا. تبادلہ ہو کر آنے والے ججز کا نیا حلف موجودہ کیس میں ضروری نہیں. ججز کا تبادلہ ہو کر آئے ججز کا نیا حلف جو ہے موجودہ کیس میں بھی ضروری نہیں. ججز کے نئے حلف کے معاملے کو کسی اور کیس میں دیکھا جائے گا. عدلیہ کے معاملات میں خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت کا ذکر کیا گیا. کہا گیا کہ ایک ادارے نے ججز کے معاملات میں مداخلت یعنی آئی ایس آئی نے مداخلت کی اور اس کی وجہ سے تبادلہ ہوا. آئین کے تحت آئی ایس آئی کے پاس ججز کے تقرر یا تبادلے کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ ادارہ ریاست کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کا عدلیہ سے کوئی لینا دینا نہیں. اور عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے جسٹس نعیم اختر افغان نے ایک شعر بھی لکھا اور کہا کہ اگر ججز کے امور میں مداخلت کو مان لیا جائے کہ اچھا یہ اگر فرض کر لیا جائے کہ ہاں جی یہ کیونکہ ابھی یہ ڈیسائیڈ بہرحال ہونا تھا، تو انہوں نے کہا اگر یہ مان لیا جائے تو پھر یہ شعر جو ہے وہ ہے کہ خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، سانپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، دامن پر کوئی چھیٹ نہ خنجر پر کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کوئی کرامات کرو ہو. یہ اختلافی نوٹ دو ججز کا جو اس میں تحریر کیا گیا ہے، اس میں لکھا گیا ہے. تو لیٹیگیشن نئے فیز میں شروع ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. بہرحال بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو صدر مملکت کو کہا گیا جی کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ سینیورٹی اور پلس ٹرانسفر جو ہے وہ ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ ہے، یہ دو تین چیزیں جو ہے ان کو طے کرنی ہیں. وہیں پہ ایک سٹیج کے اوپر بہرحال وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ٹرانسفر جو ہے یہ ٹرانسفر ہو کے آنا ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے مستقل نوعیت کا معاملہ ہے. تو کافی زیادہ چیزیں ہیں جو ہمیں آگے چل کر مزید اس میں کلیئرٹی آئے گی. آئی سی اے کی آپشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے پاس موجود ہے. اگر وہ آئی سی اے یعنی انٹرا کورٹ اپیل فائل کرتے ہیں تو پھر اس 5 رکنی بینچ کے علاوہ بینچ جو 7 رکنی بھی ہو سکتا ہے وہ فیصلہ کرے گا، اور وہ معاملہ پھر آئی سی اے کب لگتی ہے کیا ہوتا ہے، یہ بہرحال جو ہے وہ چیزیں آنے والے وقت میں ہی جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی. تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.